بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فکر شاعر کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے. حضرت اقبال کہتے ہیں سفر زندگی کے لیے برگساز، سفر زندگی کے لیے برگساز، سفر ہے حقیقت حضر ہے مجاز. حضرت علامہ اقبال رحم اللہ کہتے ہیں کہ سفر زندگی کے لیے ساز و سامان کی حیثیت رکھتا ہے، سفر حقیقت اور اپنے گھر میں ٹھہرا رہنا مجاز ہے. مطلب یہ ہے کہ سفر ہی زندگی کو ہمیشہ قائم اور مضبوط رکھتا ہے. بس یوں سمجھیے کہ زندگی سفر ہی کی دوسری شکل ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ زندگی سفر کی دوسری شکل ہے. ایک انسان زندگی میں مسلسل محو سفر ہوتا ہے. دنیا میں اس انسان کو بے شمار اسفار پیش آتے ہیں، اور یوں یہ انسان اپنی ساری زندگی انہی اسفار میں گزارتا ہے. ایک انسان اس بات کو سمجھے یا نہ سمجھے، بہرحال یہ انسان محو سفر ہی ہے اور اس کے اسفار اسی زندگی میں ہیں. اب ان اسفار کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں. کوئی انسان دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے سفر کرتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے نفس اور خواہشات کے پیچھے پڑ کر سفر کی ٹھان لیتا ہے. ان اسفار میں اس انسان کو کتنی مشکلات، کتنی تکالیف اور کتنے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، یہ وہی شخص بخوبی جان سکتا ہے جو کسی بھی سفر میں رہا ہو. دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے کیے گئے اسفار سے انسان اپنا دل لبھاتا ہے، اپنے جی کو خوش کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو تسکین دلانے کی کوشش کرتا ہے. اس میں بظاہر وہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور ناکام بھی. کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے اسفار کی رودات بھی لکھ لیتے ہیں، جس سے بعد میں آنے والے لوگ استفادہ بھی کرتے ہیں. لیکن کئی اسفار ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے نہیں بلکہ اپنی اور مخلوق کی خدا کی ہدایت کے لیے کیے جاتے ہیں. یہ لوگ بھی دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں اور دنیا کی مختلف چیزوں، مقامات، تاریخی مقامات اور بہت کچھ کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور بعد میں اپنے مشاہدہ اور اپنے اسفار کی پوری رویداد اس انداز میں سپرد قلم کرتے ہیں کہ بعد میں آنے والے لوگ اش کر اٹھتے ہیں. ان تحروں سے بہت سارے لوگ ہدایت کا راستہ بھی پاتے ہیں، اور یوں یہ رویداد اسفار سفر کرنے والوں اور تحریر پڑھنے والوں کے لیے ہدایت کا باعث بھی بنتے ہیں. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحم اللہ نے اپنے شعروں میں پوری انسانیت کے لیے نسخہ ہدایت تجویز کیا ہے، اور اس بات کو مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے ہمارے سامنے لائے ہیں. ہر دور میں لوگوں کے مختلف قبائل، قومیں اور مذاہب اس دنیا میں رہے ہیں. ان میں کچھ لوگ صاحب بصیرت ہوتے ہیں اور اکثر لوگ بے بصیرت. صاحب بصیرت لوگ اس ہر بات سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو ان کی ہدایت کے لیے کسی بھی صورت میں بہتر ہوتی ہے. حضرت علامہ اقبال نے ہمیں بھی اس شعر میں مخاطب کیا ہے کہ زندگی سفروں میں کٹ جاتی ہے. اپنی ان سفروں کو مفید بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان اسفار کو صحیح طور ترتیب دیا جائے. سفر میں ہی زندگی تو کٹ جاتی ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، اپنے اسفار کو پہچانیں اور ان اسفار سے سبق حاصل کرنے کی اس سے قبل کوشش کریں کہ ہمارا آخری سفر درپیش ہو. حضرت اقبال کہتے ہیں الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، الجھ کر سلجھنے میں لذت اسے، تڑپنے پھڑکنے میں راحت اسے. فرماتے ہیں کہ زندگی کو اسی میں لطف آتا ہے کہ چاروں طرف سے آفتوں اور مصیبتوں میں گھر کر ان پر فتح پائے. اسے یہی امر آرام اور سکون بخشتا ہے کہ تڑپے پھڑکے، لڑے بھڑے، کشمکش، آویزش اور ہنگامہ خیزی میں مصروف رہے. یعنی زندگی اسی صورت میں ترقی کر سکتی ہے کہ راستے میں پیش آنے والی تمام رکاوٹوں اور مشکلوں کا بہادرانہ مقابلہ کر کے ان پر غلبہ حاصل کیا جائے. محترم سامعین، زندگی بھی کیا عجیب شے ہے. زندگی کشمکش کا نام ہے. وہ زندگی ہی نہیں جس میں کشمکش نہیں، لیکن اس کشمکش کی بھی مختلف جہتیں اور صورتیں ہوتی ہیں. اس دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی طرح کشمکش میں مبتلا ہے، لیکن مجموعی طور اس کشمکش کو دو ہی صورتوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک دنیاوی کشمکش اور دوسری اخروی کشمکش. پہلی صورت یہ ہے کہ اس دنیا کو کمانے کے لیے ہر کوئی دوڑ دھوپ کرتا ہے، اپنی محنتوں کو لگاتا ہے، اپنی صلاحیتوں اور قابلیتوں کو صرف کرتا ہے، اپنا وقت لگاتا ہے، غرض ہر طرح سے لیس ہو کر اس عارضی دنیا کے پیچھے پڑتا ہے. دنیا کمانا ناجائز نہیں، لیکن صرف جائز صورتوں میں ہی. اگر اس دنیا کو کمانے کے لیے حلال حرام کی تمیز نہ کی جائے تو یہی دنیا اس انسان کے لیے وبال بن جایا کرتی ہے. اس انسان کا دنیا میں امن و سکون چھن جاتا ہے، اور آخرت میں سخت ترین باز پرسی کے علاوہ
سخت قسم کی سزا بھی بھگتنا ہوگی۔ یہ انسان اسی خسارے والی دنیا کو کمانے کے لیے دن رات ایک کرتا ہے، اپنے آرام کو ترجیح دیتا ہے، پریشانیاں مول لیتا ہے، اپنوں اور پرایوں کی بیزاری قبول کرتا ہے، اگر اس دنیا میں اپنے آرام تک کا خیال نہیں رکھتا، لیکن آخرت میں اس قسم کے انسان کے ساتھ ہونے والے سلوک سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر کوئی سننے والا، سمجھنے والا اور غور و فکر کرنے والا ہو۔ لیکن اگر اسی دنیا کو ایک انسان شریعت کے مطابق حرام و حلال کی تمیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اختیار کرتا ہے اور کماتا ہے، تو یہی دنیا اس انسان کے لیے دنیاوی سکون اور اخروی راحت کا سبب بن سکتی ہے۔ اس شعر میں ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ اس عارضی دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ مسلسل لیتے رہنا چاہیے، اور اس جائزے سے ہی ہم اپنے آپ کو راہ مستقیم پر گامزن رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اس دنیا سے جانا بہرحال ہم سب نے ہے،